بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس روز قیامت ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے اس کے اہل و عیال میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوس میں فتنہ و آزمائش ہے، یعنی یہ چیزیں اس کے لیے کسی نہ کسی شکل میں فتنہ اور آزمائش ثابت ہوتی ہیں، اور ان فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ نماز، روزہ اور صدقہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں، اور اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے وضو کرتا ہے، یعنی سنتوں کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح کامل وضو کرتا ہے، پھر نماز ہی کے لیے مسجد آتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کوئی اپنے غائب کے آنے سے خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھ لیں تو ایسی عورت زانیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہ جب اسے اس کا خاوند دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے کوئی حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے جان اور مال کے بارے میں کوئی ایسا اقدام نہ کرے جو اس کے خاوند کو ناگوار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہر طرف نعمتوں کے مزے لوٹ رہا تھا، کیونکہ اس نے رستے کے درمیان سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم حاصل کرے، پھر اپنے مسلمان بھائی کو اس کی تعلیم دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں کو خواہ خوف میں نہ ڈالو۔ پوچھا گیا، اپنے آپ کو خوف میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر کسی سخت مجبوری کے قرضہ لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں اگرچہ کم ہوں۔ اچھے اعمال کا تسلسل اور ہمیشگی سے کرنا چاہیے، چاہے کم ہی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو بہت سے اعمال کر لیے، پھر کئی دن بالکل نہ کرے، کیونکہ اللہ پاک کو اعمال میں تسلسل اور ہمیشگی زیادہ پسند ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خوبیاں موجود ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان کر دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کمزوروں پر نرمی، والدین سے شفقت اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے، اور نیکی والا رستہ سیدھا جنت جاتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا ایسا عمل ہے جو برائی کی راہ پر چلاتا ہے، اور برائی والا رستہ سیدھا جہنم جاتا ہے،
اور یقیناً جب کوئی آدمی جھوٹ کی عادت ڈال لیتا ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کو برابر کر دیں گے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر شخص کو ایسی حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہو۔ خلف بن تمیم کہتے ہیں کہ میں نے علی بن بکار رحمہ اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کسی بد کردار کو ایک ٹھکانے پر جمع نہیں فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ فائدہ، دنیا کی محبت بندے کو اپنے رب سے غافل کر دیتی ہے۔ بندہ جب اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے تو گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے تو وہ تنگ دست کو سہولت دے یا اسے معاف کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے انتقال سے 3 دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے سوائے اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی کوئی راہ نکال دیتا ہے اور ہر غم سے کشادگی کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً آدمی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اس سے بھی زیادہ دور جا گرتا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے مابین کی مسافت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر، اللہ جل شانہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ وہ تمہاری۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو اسے عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کو روز قیامت میری شفاعت عطا فرمائیں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے تب تک مسلسل رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے وہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آخری وقت کلمہ اسے ہی نصیب ہوگا جو زندگی میں بھی اس کلمے کا بکثرت ورد رکھے اور زندگی بھی اس کلمے کے مطابق گزارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت مہربان ہے، یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی اس نے عمل نہیں کیا ہوتا پھر بھی اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو برائی کا ارتکاب کر لے اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے مٹا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی شخص اچھی طرح کامل وضو کرے اور پھر یہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔